السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ افتخار شرازی حاضر خدمت ہے۔ آج بھی ہم بات کریں گے ایران اور پاکستان کے درمیان جو اب کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے میزائل حملے، ڈرون حملے کیے، دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، اور آج صبح پھر پاکستان نے بھی ویسا ہی جواب دیا اور ایران کی سرزمین پر 7 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور جس میں اطلاعات یہ ہیں کہ 7 لوگ مارے گئے۔ ایران نے بھی اس حملے کی تصدیق کی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس حملے کے اندر مرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، گویا کہ 7 وہ ایرانی شہری نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ پاکستان نے بلا طور پہ ان دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اور یہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے وہ پاکستان میں وانٹڈ تھے اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث تھے ایک طرح سے۔ تو بہرحال لیکن اوورآل دیکھا جائے تو دونوں ملکوں کے درمیان ایک کشیدگی کا جو عنصر ہے وہ بڑا نمایاں ہے، اور ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال واضح نہیں ہے کہ کیا اب اس کے بعد کوئی اگلا انسیڈنٹ ہونے جا تو نہیں رہا، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اس کے بعد اب پاکستان کی جانب سے یا ایران کی جانب سے کوئی اگلا سٹیپ لیا جاتا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح ایران نے ایک طرح سے گزشتہ روز ایکشن لیا، اس کے بعد پاکستان کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کو لے کے ہم نے ایسے کیا کہ جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو مجبوراً پھر پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے پڑے۔ پھر کچھ سال قبل جب بھارت کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے بالا کوٹ میں مبینہ طور پہ دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، تو پاکستان کے پاس بھی کوئی ایک آپشن باقی نہیں رہی تھی، پھر اسی طرح کا جواب دیا جاتا، اور پھر پاکستان نے ہندوستان کو ایسا جواب دیا۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ کیا اس تناؤ کی کیفیت کو آگے بڑھانا چاہیے یا بس اس کو اب ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایسے میں کہ جب پاکستان کی مشرقی سرحد ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑے کشیدہ ہیں، اور اب تو مغرب کے اندر افغانستان کے ساتھ بھی صورتحال اسی طرح کی ہے، وہاں سے بھی مسلسل دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں، اور تعلقات کے اندر ایک تناؤ پایا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران ایک ایسا ملک کہ جس کے ساتھ ایک بڑا دوستانہ تعلق تھا، لیکن اب وہاں پہ بھی کشیدگی کا ایلیمنٹ آ گیا ہے۔ تو کچھ ہمارے یہاں بیٹھے دوست یہ ضرور باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑا درست کیا۔ انیشلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے تھا، لیکن اس سچویشن کو آپ کام ڈاؤن کرنا جہاں ایران کے لیے بڑا ضروری ہے، اتنا ہی پاکستان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کشیدگی کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے ایک نیا فرنٹ اوپن کر رہے ہیں۔ ایسے میں کہ جب ہندوستان کی شکل میں، افغانستان کی شکل میں 2 فرنٹس موجود ہیں، اور ساتھ میں تیسرا فرنٹ بھی اگر اوپن ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ پاکستان کی جو سیکیورٹی نیڈز ہیں، جو پاکستان کے دفاعی اخراجات ہیں، اس میں بھی کئی گنا اضافہ کرے گا، اور ساتھ میں ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے اگر ایران کے ساتھ کشیدگی آگے بڑھتی ہے تو اس سے پاکستان کی تجارت بھی متاثر ہوگی۔ اب دیکھا جائے تو ایران کی ریزسٹنس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، گویا کہ 70 کی دہائی سے لے کے اب تک پابندیوں کے نیچے یہ ملک سروائیو بھی کر رہا ہے، لیکن مختلف فرنٹس کے اوپر امریکہ جیسے بڑی سپر طاقت کو وہ ایک طرح سے انگیج کیے ہوئے ہیں، اور ان کی مخالفت اور کہیں نہ کہیں ان کے ڈسپیوٹس چل رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس دوران ایران کا سروائیو کرنا اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ایک ریزیلینٹ ملک ہے، اور وہ ایک کسی پوزیشن کو جب لے لیتا ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو میرا خیال میں اب پاکستان کے ساتھ اگر مفاہمت اور دوستانہ تعلقات میں وہ آگے بڑھے تو ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، ان کو بھی ہوگا۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایران تاریخی طور پہ پاکستان کو تسلیم کرنے والا جہاں پہلا ملک ہے، وہاں پہ ریسنٹ پاس میں کہ جب مودی سرکار نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 دنیا کے ممالک ہیں، ایک چین اور دوسرا پھر ایران، کہ جنہوں نے اس معاملے پہ پاکستان کے موقف کو سامنے رکھا اور اس کی ایڈوکیسی کی۔
تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت ضرور یہ ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان کی علاقائی سلامتی کی خلاف ورزی کر کے پاکستان میں کچھ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور پھر ہم نے بھی اسی طرح جواب دیا، لیکن اب دوستی کا جو پرانا سفر ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور جذبات سے زیادہ اب عقل کو ہمیں آگے رکھ کے بڑھنا چاہیے، ورنہ جو سچویشن آگے بڑھ رہی ہے اس کا نقصان جہاں ایران کو وہاں پاکستان کو بھی ہوگا، ہم دونوں ڈسٹرب ہوں گے اور اس کا فائدہ ہمارے جو پرانے دشمن ہیں بھارت، شاید وہ چاہتا ہے کہ کشیدگی آگے بڑھے، اور ساتھ میں وہ عالمی طاقتیں کہ جو اس وقت ایران کے اس حملے کو کنڈیم کر رہی ہیں، لیکن اندر سے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بڑی خوش ہیں کہ یہ ایک ایسکیلیشن ہوئی ہے اور اس ایسکیلیشن کے نتیجے میں اب اس ریجن کے اندر ایک تناؤ آئے گا، جو ایران اور پاکستان کے اندر دوریاں ہیں شاید اس کا فائدہ ان عالمی طاقتوں کو بھی ہوگا۔ تو ہمیں سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ کشیدگی کا جو ماحول ہے اس کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے، ورنہ جیسے میں نے کہا کہ اس کا بینیفیشری ہندوستان اور کچھ عالمی طاقتیں ہو سکتی ہیں، پاکستان اور ایران اور یہ خطہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ 6 منٹ ہو گئے۔